قلب روحانیت میں خوش آمدید۔ یہاں ہم دلوں کو سکون، روح کو تسلی اور زندگی کو اللہ کے قرب کا رستہ دکھاتے ہیں۔ ہر ویڈیو ایک روحانی سفر ہے، ہدایت، فکر اور محبت کے ساتھ۔ نرم اور گداز مسلوں پہ بھی سجدہ کرنے کی توفیق نے بھی۔ آسودہ زندگی تھی، بہاروں کی زندگی تھی، کہا آج وہ اس مصیبت میں پھنسیں گے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اللہ اکبر، اور وہ اس بڑے گناہ کی ضد اور ہٹ میں ہوں گے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، یا ہمارے ماں باپ بھی اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، محبوب فرما دو پہلے بھی اٹھائے جائیں گے اور پچھلے بھی اٹھائے جائیں گے۔ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، سب اکٹھے کیے جائیں گے ایک معلوم اور متعین دن کے وقت۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، تم ضرور کھاؤ گے تھوہر کے درخت کے کانٹے دار کی غذا کھانا پڑے گی۔ اچھا، انسان کو بری خوراک مل جائے تو وہ ایک آدھا لقمہ لے کے چھوڑ دیتا ہے، تھوہر دار خوراک کھانی پڑے گی تو 2 لقمے دے کے چھوڑ دیں گے؟ کہا نہیں۔ اللہ اکبر، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، تمہیں پورا پیٹ بھرنا پڑے گا، پیٹ بھر کے کھاؤ گے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اور پھر جس طرح کھانے کے ساتھ پانی پیا جاتا ہے تمہیں گرم کھولتا پانی بھی پینا پڑے گا۔ اور حضرت ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے کہ وہ پانی اتنا گرم ہوگا جب جہنمی اس کو پینے کے لیے، پہلے تو صحیح حدیث میں آتا ہے جس کو صاحب مشکات نے لکھا ہے کہ جہنمی پکارے گا، ہائے مجھے پیاس سے میرا کلیجہ جل رہا ہے، مجھے پانی دو۔ پہلے تو اس کی بات ہی کوئی نہیں سنے گا، پھر دروغ جہنم اس کو کہے گا ہاں بتا کیا کہتا ہے، تو وہ کہے گا مجھے پانی دو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے پکار کرنے اور دروغ جہنم کے جواب دینے کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہو، 1000 سال چیختا رہے گا، پکار نہیں سنی جائے، پھر دروغ جہنم اس کو پانی دے گا، منرل واٹر کی بوتل تھما دے گا یا پیپسی کولا دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے پھر اس کو کیا دیا جائے گا؟ مائے حمیم دیا جائے۔ وہ اتنا گرم ہوگا کہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں جب پینے کے لیے کٹورے کو، پیالے کو منہ کے سامنے کرے گا، اس سے اٹھتے ہوئے بھاپ کی وجہ سے اس کے چہرے کی کھال ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے، لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا، مانگا تھا پینا پڑے گا۔ اب کیا 2 گھونٹ لگا کے چھوڑ دے گا کہ گرم بڑا ہے؟ نہیں، سنو قرآن کیا کہتا ہے، ارشاد فرمایا فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْہِیمِ، پھر تم ایسے پیو گے اس پانی کو جس طرح پیاسا اونٹ پیتا ہے، جتنا پانی اونٹ پیتا ہے اس طرح تم کو پینا پڑے گا۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ تمہاری قیامت کے دن مہمانی ہوگی۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے، حق کو جٹلاتے کیوں ہو، سچ کو مانتے کیوں نہیں ہو۔ افرأیتم ما تمنون، اچھا کیا تم دیکھتے ہو جو تم منی گراتے ہو؟ اپنی زوجہ سے تم وظیفہ ازدواجی ادا کر کے فارغ ہو جاتے ہو، پھر اس کے بعد شکم مادر میں اس مہین اور چھوٹے سے قطرے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افرأیتم ما تمنون، کیا پس دیکھا تم نے جو تم منی ڈالتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، پھر بچے کے شکم میں، اس ماں کے شکم کے اندر بچہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ غور کرو اس پر، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی مقدر کی ہے تمہارے درمیان موت، یعنی جو تمہیں زندگی دیتا ہے موت دینے پہ بھی وہی قادر ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ ہم بدل دیں میں تم کو تمہاری مثل اور پیدا کریں
اس کے درمیان وہ شے کہ جو تم جانتے نہیں ہو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. البتہ تحقیق جان لی تم نے پہلی پیدائش، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ تم نے پہلی پیدائش دیکھی ہوئی ہے، کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟ اس کے بعد کے مراحل بھی تم نے دیکھے ہوئے. تمہارے ہاتھ سے پکڑنا نہیں جانتے تھے، زبان تھی بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، پاؤں سے تم چل نہیں سکتے تھے، ماں سے دودھ بھی مانگنا ہوتا تو رونا پڑتا تھا. چارپائی کے ساتھ لگ لگ کے چلنا سیکھا تم نے، پھر آگے بڑھے. آج چھاتی میں زور ہے، آج زبان کا طوطی بولتا ہے، آج پنجوں میں طاقت ہے، آج شیروں کو بٹھا لیتے ہو، آج ہاتھیوں کو نچا لیتے ہو. ذرا پیچھے پلٹ کے ذرا دیکھو نا، گندگی میں اتر جاتے تو اپنے آپ کو صاف بھی نہ کر سکتے. کس نے تمہیں زندگی دی؟ کس نے طاقت دی؟ آج بھول گئے اس کب کو؟ اچھا آج بھول گئے، یہ وقت پھر آنے والا ہے. بڑھاپا طاری ہوگا، پھر عذاب مدمہر، پھر سماعت جواب دینے لگے گی، پھر ہاتھوں پہ غاشہ طاری، پھر ٹانگیں جواب دے جائیں، پھر یادداشت کھونے لگے، چارپائی پہ لگ جاؤ گے، سارا زور جوڑ کے پانی کا گلاس مانگو گے، پھر کانپنے لگ جاؤ گے، ہانپنے لگ جاؤ. پھر فالج کا حملہ ہوا اور پھر بولو براز بھی چارپائی میں. گھر والے 4 دن تو بڑے پریشان ہوئے، بیماری نے طول پکڑا تو چارپائی اندر سے نکال کے برآمدے میں ڈالتی. بابا کھانستا، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، امتحان سر پہ. اور پھر تم تنگ آ گئے، تمہارے گھر والے بھی تنگ آ گئے، کہتے دعا کرو اللہ بابے کو قرضہ ہی دے دے. اب تم بھی تنگ آئے، چارپائی پہ مکھیاں بن بناتی تھی، تم تنگ آ گئے اپنی اس زندگی سے. ڈاکٹر کو کہتے لگا زہر کا ٹیکہ، وہ زہر کا ٹیکہ بھی لگاتا، موت نہ آتی تو کیا کرتے؟ ثم اماتہ فاقبرہ. دیکھو اپنے رب کا انداز. رب کہتا ہے شکر کر تجھے میں نے زندگی دی، اور اب شکر کر تجھے موت عطا کی. اب موت نہ دیتا تو بتا کیا کرتا؟ لڑک گیا تھا کہ نہیں؟ گھر والے تنگ آ گئے کہتا نہیں؟ عزیز جاں ہوا کرتا تھا، آج نظر چرا کے گزرنے لگے کہ نہیں سارے؟ آج تیرا کوئی حال پوچھنے نہیں آتا ہے؟ آج اپنے آپ سے تنگ آ گیا؟ جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتنے نہیں تیرے قرضے. آج روتا ہے کہ میرے سے سارے بے وفائی کر گئے. باپ بھی جو ہے وہ بیٹے بھی آتے ہیں تو وہ ایک لمحہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر، آج تنگ آ گیا، یا اللہ مجھے موت ہی دے دے. اللہ موت نہ دیتا تو کیا کرتا؟ ثم اماتہ. اللہ کہتا شکر کر ہم نے تجھے موت دی. فاقبرہ. اگلی بات سنیے، امام راضی نے لکھا کتا بھی تو مرا، بلی بھی تو مری، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا. تجھے بھی تو روڑی پہ ڈالا جا سکتا نا. گھر والے تو ایک رات رکھنے کو تیار نہیں ہے، بدبو پھیلنے لگی ہے. آج وہ ایک رات رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جاندی واری ڈلونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈرتے. جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے دی تیرے کرتا. ایک رات بھی تجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے آج. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا
ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير